الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن جیسے سرسبز شہر کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔ مدائن کے معززین اپنے نئے حاکم کے خیر مقدم کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ شاندار استقبال ہوا اور عیش و عشرت کا پورا ساز و سامان سامنے موجود تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنایا تو جواب میں مجمع نے کہا کہ آپ کو جس چیز کی خواہش ہو حاضر ہے۔ تو جواب میں فرمایا صرف اتنی روٹی جس سے پیٹ بھر سکے اور اتنا چارہ جس سے میری سواری زندہ رہ سکے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ طلوع ہوتے سورج نے دیکھا کہ اقتدار کا غرور کس طرح درویشی کے قدموں میں دم توڑ رہا ہے اور کس طرح دولت و ثروت کی چمک و دمک خوف آخرت کے نور میں محو ہو کر رہ گئی۔ اور پھر جب مسند اقتدار سے اٹھ کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ان کی آمد کی خبر جب پہنچی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے، اس بات کا جائزہ لینے کے لیے بےتاب تھے کہ جسے میں نے بھیجا تھا اس سرسبز و شاداب علاقے کی طرف، مدائن جیسے مشہور شہر کی طرف گورنر بنا کر جسے میں نے بھیجا تھا، وہ میرا فرستادہ جاہ و جلال عیش و عشرت کی امتحان گاہ سے کس طرح واپس آ رہا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حذیفہ جو ساتھ لے گئے تھے اس سے زیادہ ساتھ نہیں لائے تھے، درویشانہ زندگی، عاجزی، انکساری، زہد و ورع کے موتی ساتھ لائے تھے، اس جذبے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پگھلا دیا اور حضرت حذیفہ کو فاروق اعظم نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ کتنے سادہ اور مختصر الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ الفاظ کے جسم سے معنی کی روح نہیں نکلی تھی، ہر لفظ اپنے حقیقی مفہوم میں بولا جاتا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو مقدم رکھا، دنیا کی رنگینیاں ان کو ورغلا نہ سکی۔ تاریخ کے اوراق پر بکھرے ہوئے یہ موتی ہیں، اگر انسان ان کو دیکھتا رہے اور اپنے ان اسلاف کہ خوف آخرت کو انسان پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جن کی نظر آخرت پر تھی اور دنیا کے جاہ و جلال اور دنیا کے مال و منال ان کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنی صاحبزادیوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے تشریف لے جا رہے تھے۔ سرکاری مصروفیات سے تھکا ہوا دماغ ایک شفیق باپ کی تڑپ لیے ہوئے جا رہا ہے، مگر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ باپ کے آنے کی آہٹ پا کر بیٹیاں خیر مقدم کے لیے دروازے تک آئیں۔ ان کے چہرے کی زردی باپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر آج ایک بات نئی ضرور تھی کہ آج صاحبزادیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز حیران ہیں کہ یہ کیا بات ہے، لڑکیاں بھی خاموش ہیں کہ اتنے میں گھر کی خادمہ کہتی ہے کہ آج بچیوں نے پیاز اور مسور کی دال سے پیٹ بھرا ہے، گھر میں کھانے کو اور کچھ نہ تھا اور پیاز کی بو کو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو بہہ پڑے۔ بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ مشکل نہیں کہ تمہارے دسترخوان کو قسم قسم کے کھانوں سے بھر دیا جائے،
لیکن کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ اس کے بدلے تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے؟ بچیاں سن کر رونے لگ گئیں، گویا ان کا ہر آنسو انکار کر رہا تھا، اور ان کے خاموش آنسو پکار پکار کر کہہ رہے تھے بزبان حال کہ ہم پیاز کھا کر تو گزارا کر سکتی ہیں، لیکن اپنے والد محترم کی آخرت کو خراب نہیں کر سکتی۔ ہر وقت ان کی نظر آخرت پہ رہا کرتی تھی، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی سامنے آنے والا واقعہ ہو یا کوئی بھی چیز جو نظر میں آنے والی ہو، وہ ہر چیز کو دیکھ کر، ہر بات کو سن کر اور ہر واقعے کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر آخرت پر ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کچھ سکے لیے ہوئے دکان پہ گئے کچھ خریدنے کے لیے اپنی ضرورت کی اشیاء۔ آج کل تو کاغذی نوٹ چلتے ہیں، اس زمانے میں سکے ہوا کرتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے اور انہی سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ سکے لیے ہوئے دکاندار کے پاس پہنچے اور اپنی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے سکے دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ دکاندار نے جب سکے دیکھے تو دکاندار کہنے لگا کہ بابا جی آپ کے سکے تو کھوٹے ہیں، یہ نہیں چلیں گے۔ جب اللہ کے اس نیک بندے نے، اللہ کے اس ولی نے جب یہ جملہ دکاندار کی زبان سے سنا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ جمع ہو گئے، ہاتھ پاؤں ملنے لگے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ دکاندار بھی پریشان، لوگ اسے کہتے ہیں کون سی ایسی بات تم نے کہہ دی، بابا جی کو آپ نے پریشان کر دیا، اللہ کے ولی کو تم نے رلا دیا، بے ہوش ہو گئے وہ، ایسا جملہ تو نے کہا ہے نا۔ دکاندار کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف یہی کہا کہ آپ کے کھوٹے سکے ہیں، ان سے آپ کو ضرورت کی چیز نہیں مل سکتی، یہ سکے کام کے نہیں ہیں، نہیں چلتے۔ چنانچہ جب بابا جی ہوش میں آتے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوئی، آپ کا دل کیسے دکھایا دکاندار نے، جو چیز آپ کی ضرورت ہو آپ بتائیں، ہم خرید کر دے سکتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوئے، آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے بیٹا مجھے کچھ نہیں کہا گیا، میرا دل کسی نے نہیں دکھایا، مجھے تو کوئی بات ایسی کسی نے نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی ہو، بات اتنی سی ہے کہ میں سکے لے کر آیا، بڑا مطمئن تھا کہ ضرورت کی چیز مجھے مل جائے گی، جو مجھے چاہیے تھا وہ میں خرید لوں گا، میرے پاس سکے موجود ہیں، لیکن جب میں نے سکے دکاندار کی طرف بڑھائے تو اس نے کہہ دیا کہ تمہارے سکے کھوٹے ہیں، تمہاری ضرورت کی چیز اس سے نہیں مل سکتی۔ جب دکاندار نے کہا کہ تمہارے سکے کھوٹے ہیں تو فوراً میرا دماغ چلا گیا آگے کی طرف کہ آج یہاں پر میرے سکے کھوٹے نکلے، اگر کل کو قیامت کے دن پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ تیرے عمل کھوٹے ہیں، تیرے کام نہیں آ سکتے، تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی کہاں کی بات تھی اور کہاں انہوں نے سوچا۔ ان کی نظر ہر وقت آخرت کی طرف رہا کرتی تھی، وہ اپنے انجام کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے کہ نہ معلوم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، تو وہاں کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہیں پر کہیں بدنامی مول نہ لینی پڑے، وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ان کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں اور کسی بھی عمل پر فخر نہ کریں، نمازوں پر، روزوں پر، عبادت پر، تلاوت پر، ذکر و اذکار پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں، اللہ آپ کی شان کے مطابق تو پھر بھی نہیں ہے، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کیا عبادت کا حق ادا کریں گے؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھیں، جب وہ بھی حرم کعبہ میں آئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر زارو قطار روتے روتے کہتے تھے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔
تو ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن کرتے بھی رہیں، ساتھ ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اللہ آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہمارے پاس سکے تو کھوٹے ہیں، عمل کھوٹے ہیں، لیکن اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ہمارے ان کھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔